बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर शामिल करें। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीवर लाइनों और सनती यूनिट्स में सफाई के लिए सेफ्टी आलात का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। जहरीली गैसों के खराज की वजह से सैनिटरी वर्कर्स के अमवात का खदशा होता है। वासा में लेबर की मरहलावार ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग का निज़ाम वाज़ा कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। लाहौर डिवीज़न शेखुपुरा के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि एक सनत में काम करते हुए सीवरेज लाइन साफ़ करते हुए 4 मज़दूर अपनी कीमती जान से हाथ धो बैठे, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इस मामले के ऊपर सख्त एक्शन लिया गया और 2 सूबाई वज़रा की इस हवाले से ज़िम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई कि जो भी लेबर है उसकी सेफ्टी को सबसे पहले यकीनी बनाया जाए। तो इसी हवाले से आज जो मॉक एक्सरसाइज है वो वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग में हुई। पहले मैं आपको एक शख्स दिखाता हूँ कि जो पहले आपको कभी नज़र नहीं आया होगा। ये वो शख्स है जो कि मुकम्मल तौर पर इसने जो सेफ्टी कॉस्ट्यूम है वो पहन रखा है और ये वासा का मुलाजिम है। सेफ्टी कॉस्ट्यूम इसलिए क्योंकि वासा के बड़े जो सीवरेज लाइनें हैं उसमें इन्होंने उतर कर सफाई करनी होती है और इनकी ज़िंदगी को सेफ़ करने के लिए ये कॉस्ट्यूम इनको पहनाया गया है और इसकी मॉक एक्सरसाइज की गई है। सूबाई वज़रा बिलाल यासीन और मलिक सैफ अयूब खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे बिलाल भाई, वासा के वर्कर ने ड्रेनों में उतर के काम करना होता है, उसकी सेफ्टी के लिए क्या आप तरीक़ाकार अपना रहे हैं और आज की इस मीटिंग के बाद क्या अहम फ़ैसले किए गए? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की हिदायत है कि इंसानी जान की हिफाजत के लिए हर हद तक जाया जाए। जिस तरह आपने एक इंसिडेंट, सैड इंसिडेंट कोट किया है कि शेखुपुरा में किसी प्राइवेट लोगों ने, उनके पास एक्सपर्टी नहीं थी और उन्होंने सीवर सिस्टम के लिए सीवरमैन उतारे और वो जान बहक हो गए। तो वो वासा का एरिया नहीं था, वो कोई भी एरिया हो। तो आज चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पे तमाम सिक्योरिटी मेजर्स को अडॉप्ट किया जा रहा है और इसको इंश्योर करेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को। भाई, वज़ीर लेबर मलिक फैसल अयूब खोखर हमारे साथ मौजूद है। देखें बिलाल साहब, जो जिन डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं वो सरकारी महकमे हैं। एज ए मिनिस्टर लेबर आपके पास तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और वो प्राइवेट जो बल्कि पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं वो चला रहे हैं। उनको किस तरह इस दायरा कार में लाया जाएगा और आज की इस पूरी मॉक एक्सरसाइज के बाद क्या प्लान किया गया है कि किस तरह जो उनका लेबर है उसको इस पैरामीटर्स में लाया जाएगा? क्या आपकी हिकमत अमली होगी? इस तरह के सीएम साहिबा ने कहा है, एक वज़ीर की ज़िंदगी हो या एक सीवर में उतरने वाले क्लर्क की ज़िंदगी हो, एक बराबर है। जिस दिन हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला इस तरह के हादसे नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि किसी फैसिलिटी की कमी नहीं थी, ना वासा में ना किसी और डिपार्टमेंट में। कमी थी अवेयरनेस की। हम बहसीयत कौम कोशिश करना नहीं चाहते। हमें लगता है कि जो नागवार वाक़या नहीं हुआ वो होगा भी नहीं, लेकिन हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि अल्लाह ना करे कि अगर इस तरह का नागवार वाक़या होता है तो इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो मेरी जान से भी जा सकते हैं। तो ये सिर्फ उसकी नहीं ज़िम्मेदारी कि जिसकी जो उस जगह पे उतरता है, ये उसकी ज़िम्मेदारी भी है जो उस अदारे के ऊपर बैठा हुआ है, चाहे वो एक चीफ़ मिनिस्टर है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे लिए इंसानी जान बहुत कीमती है, तो हुक्मरान का ज़िम्मेदारी भी यही है। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए तमाम इदारे एक साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो लेबर मिनिस्ट्री हो, चाहे वो वासा हो, हमारी हाउसिंग मिनिस्ट्री हो। तो टू इंश्योर दैट वी विल गो एवरीवेयर। आपने जिक्र किया कि सिर्फ सरकारी इदारे नहीं, सरकारी इदारों में तो ज़बरदस्ती भी चलती है, उनको डर भी होता है, नौकरी का डर भी होता है। प्राइवेट इदारों में हमने वासा से बहुत अच्छी आज प्रेजेंटेशंस ली हैं। हम क्या करेंगे कि अब हम इसका एक फॉर्मेट बन जाएगा। हमने इनसे इसके KPIs बना लेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो हम प्राइवेट जो जगह हैं उस पर भी इंश्योर करेंगे। भाई, वज़रा बिलाल यासीन और फैसल अयूब खोखर की आपने गुफ्तगू सुनी। बुनियादी तौर पर जो लेबर काम करती है उसकी ज़िंदगी को सिक्योर करने के लिए ये मॉक एक्सरसाइज की गई और इस मीटिंग में ये फ़ैसले किए गए हैं कि इसी तरह के जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो अपनाए जाएंगे ताकि जो मज़दूर है, जो लेबर है, उसकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी में नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के हवाले से इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इजलास की सदारत की। चिल्ड्रन हस्पताल 2 के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक नवाज शरीफ मेडिकल सिटी का क़याम किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل جی، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی میں نواز شریف میڈیکل سٹی کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اجلاس کے دوران چلڈرن ہاسپٹل 2 کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق نواز شریف میڈیکل سٹی کا قیام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ خواجہ سلمان رفیع نے کہا کہ چلڈرن ہاسپٹل 2 کے قیام میں اسلامک ایڈ حکومت پنجاب سے تعاون کر رہی ہے۔ اجلاس میں سیکرٹری محمود عظمت اور وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر مسعود صادق، اسپیشل سیکرٹری ڈیولپمنٹ ذیشان شبیر رانا، سی او پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی ڈاکٹر علی رزاق اور چیف پلاننگ آفیسر عبدالحق بھی، ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر وحید اصغر اور ویڈیو لنک کے ذریعے چیئرمین اسلامک ایڈ محمود الحسن نے خصوصی شرکت کی ہے۔ جی آپ کا شکریہ سجاد حسین۔ اب آپ کو بتائیں اسکرین 9 کے علاقے میں گھر کے کچن میں آتش زدگی، ریسکیو کی ایمرجنسی گاڑیاں جائے حادثے پر موجود ہیں۔ ریسکیو فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں مدثر سے۔ جو مدثر بتائے گا اس افسوسناک واقعے کے بارے۔ جی بالکل، جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسے آگ لگنے کے جو واقعات ہیں ان میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ اسکرین 9 گھر میں جو ہے وہ آگ لگی ہے، گھر کے کچن میں آگ لگی ہے۔ آگ لگنے سے جو کچن کا سامان ہے وہ بھی جل گیا ہے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ موقع پر پہنچ گئی ہیں اور آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ اس وجہ سے ریسکیو کام کرنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کی کوشش کی، تاہم آگ لگنے کی جو حال سامنے نہیں آ سکی ہے، تاہم ریسکیو کام کہنا ہے کہ مزید گاڑیاں بھی منگوائی گئی ہیں تاکہ جو آگ ہے وہ گھر کے دیگر حصوں تک نہ پھیل سکے۔ تو اس وجہ سے ریسکیو کام کہنا ہے کہ آگ بجھنے کے بعد جو ہے اصل حقائق سامنے آئیں گے کہ آگ کس وجہ سے لگی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا مدثر۔ انسداد دہشت گردی عدالت سان 9 میں جناح ہاؤس حملہ کیس، پروسیکیوشن کے 9 گواہان نے ملزمان کے خلاف شہادت قلم بند کرا دی۔ عدالت نے جناح ہاؤس کیس جیل ٹرائل کی مزید کارروائی 18 جون تک ملتوی کر دی۔ زیر حراست اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ کی حاضری مکمل۔ آپ کو ایک دفعہ پھر اہم خبر بارے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت سان 9 میں جناح ہاؤس حملہ کیس، پروسیکیوشن کے 9 گواہان نے ملزمان کے خلاف شہادت قلم بند کرا دی۔ عدالت نے جناح ہاؤس کیس جیل ٹرائل کی مزید کارروائی 18 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ زیر حراست اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ کی حاضری بھی مکمل ہو چکی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت سان 9 میں جناح ہاؤس حملہ کیس، پروسیکیوشن کے 9 گواہان نے ملزمان کے خلاف شہادت قلم بند کروا دی ہے۔ ای چلان ڈیفالٹر گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 20 روز میں 49,000 ای چلانوں کی ریکوری۔ سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید کا کہنا تھا ای چلان کی عدم ادائیگی سرکاری سروسز کی فراہمی میں مشکلات کا سبب بن سکتی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں اس کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ٹریفک پولیس کی ای چلان ڈیفالٹر گاڑیوں کے خلاف مہم تیز، 20 روز میں 49,000 کے قریب ای چلان ریکور کر لیے گئے۔ ای چلانوں کی مد میں 3,07,83,947 روپے خزانے میں جمع۔ مختلف سرکاری اداروں کی گاڑیوں سے اب تک 35 لاکھ روپے کے ای چلان جرمانے ریکور۔ سی ٹی او لاہور اطہر وحید کہتے ہیں کہ ٹریفک وارڈنز ہر چوک میں ای چلان ڈیفالٹر گاڑیوں کی چیکنگ کر رہے ہیں۔ سیف سٹی ڈیٹا سے منسلک ہماری ٹیمیں ڈیفالٹر گاڑیوں سے ریکوری کروا رہی ہیں۔ شہریوں کو سمجھنا ہوگا کہ ای چلان کی عدم ادائیگی سرکاری سروسز کی فراہمی میں مشکلات کا سبب بن سکتی ہے۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق سب سے زیادہ 3,35,000 روپے جرمانے والی موٹر سائیکل کے مالک کو بھی پکڑا گیا ہے۔ وفاقی مزدور کش بجٹ نامنظور، محنت کشوں کا شدید رد عمل۔ پنجاب حکومت بجٹ میں مزدوروں کے لیے امارات کا اعلان کرے۔ صنعتی مزدور اتحاد پاکستان اور یونی لائنز کونسل پاکستان کا مشترکہ اعلامیہ۔ کنوینئر صنعتی مزدور اتحاد شیخ محسن الیاس کا کہنا تھا وفاقی بجٹ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے، کم از کم تنخواہ 50,000 روپے مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جو بجٹ لکھ کیا گیا تھا اس میں کم سے کم تنخواہ بڑھانے کا اعلان نہیں ہوا، اور اس پر اب جو ورکرز کی جانب سے وفاق بجٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے جو صنعتی مزدور اتحاد اور یونین لائزن کونسل پاکستان کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے بجٹ کو مسترد کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وفاقی مزدور کش بجٹ نامنظور، محنت کشوں کا شدید رد عمل ہے، وفاقی بجٹ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے۔ یہ کہنا ہے کنوینر صنعتی مزدور اتحاد شیخ محسن الیاس کا۔ محنت کش طبقے کی حکومتی حکمرانوں کے تناسب سے
اضافہ کیا جائے، مزدور کی کم از کم تنخواہ لیونگ ویج کے مطابق مقرر کی جائے اور کم از کم تنخواہ 50,000 روپے مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ریٹائرڈ مزدوروں کی پینشن بھی کم از کم تنخواہ کے برابر کی جائے۔ سرکاری ملازمین کی 10% تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ ناکافی، اس کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ عوام پر ناقابل برداشت ٹیکس کا بوجھ ناقابل قبول ہے۔ صوبائی بجٹ میں پرائیویٹ اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں مہنگائی کے مطابق اضافہ کیا جائے۔ تعلیم اور صحت کے بجٹ میں بھی اضافہ کر کے سہولیات کو بہتر کیا جائے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی اور عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کیا جائے۔ غیر پیداواری اجرت میں بھی کمی کر کے ترقیاتی بجٹ بڑھایا جائے۔ خواتین اور نوجوانوں کو بلا سود قرضے دے کر روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ فنی تعلیم کو فروغ دیا جائے اور صنعتوں پر ٹیکس کم کیے جائیں۔ کوئی منی بجٹ نہ لایا جائے اور مہنگائی کو بھی کنٹرول میں رکھا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا عاطف۔ چیف منسٹر پنجاب سمر گیمز 2025 کا دوسرا روز پنجاب بھر میں تمام 9 ڈویژن سے مختلف ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ جمنیزیم ہال میں بیڈمنٹن، والی بال کے مقابلے جاری ہیں اور کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ ایسے مقابلے ہونے چاہیے تاکہ نوجوان کھلاڑی اپنا ٹیلنٹ دکھا سکیں۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جو محمد اسامہ، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، سپورٹ بورڈ پنجاب کے زیر تمام چیف منسٹر پنجاب 2025 سمر گیمز کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ آج دوسرا روز ہے۔ مختلف کھیلوں میں یہاں پر مقابلے جاری ہیں اور اس وقت میں سپورٹ بورڈ کی جمنیزیم ہال میں موجود ہوں۔ یہاں پر والی بال کے مقابلے جاری ہیں۔ میرے ساتھ کچھ کھلاڑی بھی موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا، آپ کس ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور کیا فائدہ ہو رہا ہے ان کھیلوں سے؟ آپ والی بال کی ٹیم سے؟ جی سر، میں گجرانوالہ ڈویژن کی طرف سے ہوں۔ یہ سب میرے ساتھ جو ہیں میری ٹیم کے پلیئرز ہیں اور ہم یہاں آئے ہیں منسٹر سپورٹس کا ہم بے حد مشکور ہیں جو انہوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی۔ ہم انشاءاللہ ساری ٹیم اس اپرچونٹی کو اویل کریں گے، اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور ہم بے حد مشکور ہیں چیف منسٹر کے بھی اور منسٹر سپورٹس فیصلہ۔ اچھا، آپ بتائیے کہ اب تک آپ کے کتنے میچز ہو چکے ہیں، کتنے جیتے ہیں، کتنے ہارے ہیں اور یہ 18 جون تک جاری رہے گا، تو کیا اپنی ٹیم کو لے کر کیا امید کر رہے ہیں کہ فائنل میں پہنچے گی؟ انشاءاللہ ہم کوالیفائی راؤنڈ کریں گے۔ ہم نے اپنے 2 میچ جیت لیا۔ آج ہمارا میچ ملتان کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی میچ ٹیم ہماری فل فارم میں ہے۔ انشاءاللہ ہم ون کریں گے۔ بالکل، یہاں پر مقابلے جاری ہیں۔ کھلاڑی جو ہیں وہ پر امید ہیں کیونکہ 18 جون تک یہ مقابلے جاری رہیں گے۔ 18 جون کو فائنل ہوگا۔ 12 سے 18 جون تک چیف منسٹر پنجاب سمر گیم 2025 کے مقابلے جاری ہیں۔ اس میں مختلف کھیلیں ہیں جن میں کبڈی، والی بال، بیڈمنٹن اور ہاکی کی ٹیمیں شامل ہیں، جہاں پر 18 جون کو فائنلز ہوں گے اور جیتنے والی ٹیموں کو ان میں 75 لاکھ روپے سے زائد کے نقد انعام بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ ایسے مواقع ضرور ملنے چاہیے، ایسے ایونٹس ضرور ہونے چاہیے جہاں پر اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع ملے تاکہ آگے جا کر نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو بھی ریپریزنٹ کر سکیں۔ جی بہت شکریہ اسامہ۔ بات کریں شہر کے موسم کی تو آپ کو بتائیں شہر میں گرمی کا زور برقرار ہے۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور آج رات شہر میں ہلکی بارش کا امکان بھی ہے۔ موسم کا احوال جانتے ہیں محمد علی سے۔ جی محمد علی، بتائیے گا۔ جی، شہر لاہور کا درجہ حرارت آج 43 ڈگری تک پہنچا ہے۔ کچھ جو رات ہوا چلی اس سے کچھ کمی ہوئی ہے لیکن گرمی کی شدت آج بھی برقرار رہی ہے۔ ابھی بھی لو چل رہی ہے اور اس وقت جو لاہور کا درجہ حرارت وہ تقریباً 43 کے قریب ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج رات کسی بھی وقت 1 سے 2 گھنٹے کا اسپیل ہو سکتا ہے جو جنوبی پنجاب کی جانب سے داخل ہوگا، جس میں جھکڑ چلے گا، تیز ہوا چلے گی، اس کے ساتھ بادل ہوں گے ہلکے اور کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سیالکوٹ سیکٹر، نارول سیکٹر، آزاد کشمیر، مری میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوگی اور یہ سلسلہ جو سا ہے کل پھر ایک بار دوبارہ ریوائز ہوگا اور کل رات میں پھر موسم ابرآلود ہوگا اور ممکنہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب بھی بارش ہو سکتی ہے۔ درجہ حرارت اس ویک میں پورا جو دیکھا گیا ہے وہ زیادہ تر گرم دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے لاہور شہر گرمی کی لپیٹ میں رہا ہے، جبکہ جتنا بھی جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں وہ بھی لپیٹ میں رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے دھوپ میں باہر نکلنا ہے تو کالا چشمہ استعمال کریں، حصہ ڈھانپ کے رکھیں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ پانی کی کمی کی وجہ سے متاثر نہ ہوں۔ بہت شکریہ محمد علی۔ فیپوسا پنجاب کے وفد کے صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن سے ملاقات۔ فیپوسا کے وفد میں ڈاکٹر احمد امجد عباس مگسی اور ڈاکٹر محمد اسلام شامل ہیں۔ وفد کا یونیورسٹیوں کے لیے آئندہ بجٹ میں 50 ارب روپے گرانٹ کا مطالبہ۔ فیپوسا کے وفد کو صوبائی وزیر کی بجٹ میں تنخواہ بڑھانے کی یقین دہانی۔ تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے وفد نے
وزیر تعلیم رانا سکندر ریاض سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں جو ہے یونیورسٹیز کو درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا ہے. وہ اپنے آئندہ صوبائی بجٹ 2025-26 کے حوالے سے صوبائی وزیر کی توجہ مختلف امور کی طرف دلائی اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات پر زور دیا. پنجاب کے سرکاری یونیورسٹیوں کے اخراجات جاریہ جو ہے ان کو کم از کم 50 ارب آپریشن اور تعلیمی معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے, اس پر زور دیا. اور چونکہ سندھ اور اس نے اپنی یونیورسٹیوں کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا, صوبہ پنجاب کے بجٹ کا بھی حجم سندھ سے زیادہ اور یونیورسٹیوں کی تعداد صوبہ سندھ سے کم ہے. صوبائی وزیر نے یقین دلایا کہ آنے والے صوبائی بجٹ میں یونیورسٹیوں کے لیے ملنے والی گرانٹ میں اضافہ کیا گیا. وہ اپنے مطالبہ کیا کہ وفاقی حکومت کی طرف پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ اور ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا جائے. وزیر نے آئندہ بجٹ میں تنخواہوں میں اضافے کی یقیندانی کرائی. وہ اپنے جامعات کی خود مختاری کا معاملہ بھرپور طریقے سے اٹھایا جس کے یونیورسٹیوں کے ایکٹ میں یقینی بنایا گیا ہے. وفد نے خاص طور پر پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مالی اور انتظامی خود مختاری پر بھی زور دیا. تعلیمی آزادی اور بہت شکریہ عاطف کو بتائیں. وزیراعظم شہباز شریف کے الیکٹرک وہیکلز کے فروغ کے لیے اقدام کی ہدایت. وزیراعظم کا کہنا ہے کہ الیکٹرک وہیکلز کے لیے چارجنگ اسٹیشنز کے قیام کو یقینی بنایا جائے. الیکٹرک وہیکلز پالیسی تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے مکمل کر کے کابینہ میں پیش کرنے کی ہدایت. وزیراعظم شہباز شریف سے سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق سمیت دیگر وفاقی وزراء نے ملاقاتیں بھی کی. تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے. وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت ملک میں الیکٹرک وہیکلز کی صنعت اور ان کے استعمال کی حوصلہ افزائی کے لیے پالیسی سازی اور لاہے عمل پر جائزہ اجلاس. الیکٹرک وہیکلز پالیسی 2025 کے مسودے پر بھی گفتگو ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں الیکٹرک موٹر سائیکل, اسکوٹیز, 3 ویلرز, گاڑیوں اور بسوں کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں. الیکٹرک وہیکلز کے لیے چارجنگ اسٹیشنز کے قیام کو بھی یقینی بنایا جائے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک میں 2 ویلرز اور 3 ویلرز کی تیاری کی استطاعت بڑھانے کے لیے صنعتوں کو اس حوالے سے سہولت فراہم کی جائے گی. وزیر اعظم کے الیکٹرک وہیکلز پالیسی تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے جلد مکمل کر کے کابینہ میں پیش کرنے کی ہدایت. ماڈل ٹاؤن لاہور میں وزیر اعظم سے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین, محمد اورنگزیب, احمد خان چیمہ, رانا مشہود احمد خان اور خواجہ سعد رفیق نے ملاقات کی. سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی. بجٹ کو معاشی استحکام اور عوامی ریلیف کی جانب سے ایک مثبت قدم قرار دیا. رانا مشہود احمد خان نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختیار بنانے سے متعلق مختلف جاری اقدامات پر وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نوجوانوں کو بااختیار بنانا حکومت کی اولین ترجیحات ہیں. نوجوانوں کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ جدید ہنر اور ٹیکنالوجی کی تربیت کو یقینی بنا رہے ہیں. وزیر اعظم سے وفاق وزراء کی ملاقاتوں میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو بھی ہوئی. سینئر رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کا کہنا ہے پنجاب حکومت اربوں لگا کر اپنی تشہیر کر رہی ہے مگر کارکردگی صفر ہے. پیپلز پارٹی وفاق اور پنجاب کے بجٹ کو مکمل مسترد کرتی ہے. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی تنخواہوں میں اضافہ بھی واپس لیا جائے. اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے. جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی پنجاب حسن مرتضیٰ کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس. کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاق اور پنجاب کے بجٹ کو مکمل مسترد کرتی ہے. بجٹ سازی میں عام آدمی کی مشکلات نظر انداز, ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. پنجاب میں زراعت تباہ ہو چکی, عید پر 32 کروڑ کا ارکے گلاب سڑکوں پر چھڑکا گیا. پنجاب حکومت اربوں لگا کر اپنی تشہیر کر رہی ہے مگر کارکردگی صفر ہے. 32 کروڑ روپے کا ارکے گلاب لاہور کی سڑکوں پہ استعمال کیا گیا ہے. اب پتہ نہیں دھوئی گئی ہیں یا سپرے کیا گیا ہے. ارکے گلاب کا اب لاہور کی سڑکوں پہ کیا کام ہے؟ جنہیں ملک چلا رہے نے انج ملک چلنا نہیں. ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں کتاباں چھاپ رہے نے اخبار دی شکل ہے جن دے اندر کوئی خبر نہیں, کوئی آرٹیکل نہیں, کوئی شے نہیں, صرف اور صرف اپنی 1.5 سالہ کارکردگی ہے اور کارکردگی صفر ہے. پی پی رہنما حسن مرتضیٰ نے مزید کہا کہ نتن یاہو کی وجہ سے پورا خطہ جنگ کا شکار ہو چکا. اقوام متحدہ مسلمانوں پر مظالم کو رکوانے کے لیے کردار ادا کرے. کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عاطف پرویز, لاہور نیوز. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثال نیلم کا سرکاری اخراجات میں کمی کا فیصلہ. گریڈ 20 اور 21 کے افسران سے سرکاری گاڑیاں واپس لینے کا حکم. مونیٹائزیشن پالیسی کا اجرا, افسران کو فکس الاؤنس ملے گا. پیٹرول مرمت کی مد میں ماہانہ لاکھوں کی بچت ہوگی. رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق.
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का हाई कोर्ट की 150 साल तारीख में पहली बार सरकारी अखराजात में कमी का फैसला मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इजरा कर दिया, जिसके तहत ग्रेड 20 और 21 के अदालती अफसरान से सरकारी गाड़ियां फौरी वापस लेने का हुक्म दे दिया। इन अफसरान को पेट्रोल और मुरम्मत के लिए माहाना फिक्स अलाउंस मिलेगा। ग्रेड 20 के अफसरान को पेट्रोल और मुरम्मत कीमत में माहाना 65,960 रुपए मिलेंगे। ग्रेड 21 के अफसरान को पेट्रोल और मुरम्मत कीमत में माहाना 77,430 रुपए मिलेंगे। ग्रेड 19 के अफसरान को पेट्रोल और माहाना अलाउंस कीमत में 55,000 रुपए मिलेंगे। जराये के मुताबिक 5 साल बतौर नायब कासिद मुकम्मल करने वाले को मोटरसाइकिल और 50 लीटर पेट्रोल की पॉलिसी पर भी नजरसानी का इम्कान है। कानूनी माहिर एहसन भून का कहना है कि मुल्की माशी हालात को मद्देनजर रखते हुए सरकारी अखराजात में कमी एहसन इकदाम है। चौधरी नसीर कंबो ने कहा कि चीफ जस्टिस के विजन से कौमी खजाने को बचत हो रही है। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। मानी पीटीआई के 9 मई जला घराव के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 16 जून को दरखास्तों पर समाअत करेगा। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत करेगा। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सुलेमान सफदर दलाइल देंगे। बानी पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई को इस्लामाबाद नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट 8 मुकदमात में जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 27 नवंबर को बानी पीटीआई की जमानतें खारिज की थी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 16 जून को दरखास्तों पर समाअत करेगा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। पुलिस और प्रोसिक्यूशन की एक और नाकामी। शौहर के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार खातून की दरखास्त पर समाअत। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद एजाज ने खातून सोफिया बीबी को बरी करने का फैसला सुना दिया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मुलजिमा पर इल्ज़ाम था कि उसने अपने आशना के साथ मिलकर शोहर फयाज भट्ट को कत्ल किया। थाना डिफेंस सी में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। खातून की जानिब से वकील फैसल बाजवा एडवोकेट ने पैरवी की। फैसल बाजवा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहे। वकील के मुताबिक मकतूल के खानदान ने खातून और उसके बच्चों को जायदाद से महरूम करने की नीयत से इस पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया था। फैसल बाजवा एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में भी सूफिया बीबी बरियत की हकदार है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद सूफिया बीबी को शक का फायदा देते हुए बरी करने का फैसला किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का आवाम को मुहल्लिक बीमारियों से बचाने का इकदाम। स्मोक में कमी और पंजाब का माहौल बेहतर बनाया जाएगा। गैर मयारी पेट्रोल और डीजल चेकिंग का सख्त निज़ाम लागू कर दिया गया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरीम नवाज का आवाम को मुहल्लिक बीमारियों से बचाने, स्मोक में कमी और पंजाब का माहौल बेहतर बनाने के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब में गैर मयारी पेट्रोल और डीजल की चेकिंग का सख्त निज़ाम लागू कर दिया गया। ओगरा के मंजूर शुदा मयार का ईंधन ही फरोख्त होगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA को फ्यूल का मयार चेकिंग का इख्तियार मिल गया। गैर मयारी फ्यूल पर पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1997 के तहत सख्त सजा और भारी जुर्माने होंगे। पंजाब पहला सूबा है जहाँ फ्यूल क्वालिटी चेक करने का सख्त तरीन निज़ाम लागू किया गया है। डायरेक्टर जनरल EPA डॉक्टर इमरान हमीद शेख को सूबे में फ्यूल का मयार यकीनी बनाने का टास्क मिल गया। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है फ्यूल बेहतर बनाने से आवाम को सांस की मुहल्लिक बीमारियों से निजात मिलेगी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत का सालाना तरक्याती प्रोग्राम का बजट ड्राफ्ट फाइनल। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1240 अरब रुपए रखने की तजवीज़। 1441 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 535 अरब 98 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। 1663 नई तरक्याती स्कीमों के लिए 470 अरब 62 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। कुल तरक्याती हुजम 1240 अरब रुपए में से 1115 अरब 70 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत अपने लोकल फंड से फराहम करेगी। तफसीलात जानते हैं हसन रजा से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन को मद्देनजर रखते हुए सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जानिब से आइंदा माली साल 2025-26 का जो तरक्याती प्रोग्राम है वो जबरदस्त तरीके से तैयार करवाया गया है और आइंदा माली साल 2025-26 के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1240 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। लाहौर न्यूज़ को मौसूल होने वाली दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा वाली साल के लिए 3132 तरक्याती स्कीमें शामिल होंगी। इसमें 1441 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 535 अरब 98 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। 1663 नई तरक्याती स्कीमों के लिए 470 अरब 62 करोड़